صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. حضرات گرامی، جیسا کہ ہماری روایت رہی ہے کہ جب بھی کسی اللہ کے عظیم بندے کا یوم وصال ہوتا ہے تو ہم ان کی یاد میں محفلیں منعقد کر دیتے ہیں. اگر آپ اسلام کی اشاعت کا جائزہ لیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ بڑے بڑے تاجداروں، بڑے بڑے مبلغین، بڑے بڑے مفکرین اور تھنکر کے ذریعے سے اسلام نہیں پھیلا ہے. اسلام اگر پھیلا ہے تو اولیاء کرام کی بنیاد پر. پروفیسر آرنلڈ، علامہ اقبال کے استاد شبلی نعمانی کے ساتھیوں میں سے، انہوں نے اپنی ایک کتاب کے ذریعے سے مغرب کے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اسلام تلوار سے زور سے پھیلا ہے. پروفیسر آرنلڈ ایک طویل زمانے تک لاہور کی سرزمین پر رہے، شبلی سے خط و کتابت کی، بہت سے علماء سے تعلق تھا ان کا. انہوں نے کتاب لکھی دی پریچنگ آف اسلام. اس میں انہوں نے اس بات کا رد کیا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں صوفیاء کرام کی نظر سے، اور انہوں نے اعداد و شمار کے اعتبار سے بہت سے صوفیاء کرام کے عظیم کارناموں کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اصل میں ایسا ہے کہ فکر، تعلیم انسان کی عقل کو مطمئن کرتی ہے. یعنی اگر ہم دلائل سے یہ ثابت کرنا چاہیں کہ اللہ موجود ہے تو دماغ مطمئن ہوگا، لیکن اگر ولی کی نگاہ میں کی بارگاہ میں بیٹھیں گے تو اللہ کی تجلیات کو دل میں اتار دے گا. اور جب تک دل مطمئن نہ ہو دماغ کبھی ہدایت نہیں دے سکتا. مثال کے طور پہ کون نہیں جانتا کہ شراب بری چیز ہے؟ دماغ تو کہتا ہے بری چیز ہے نا، مگر دل چاہتا ہے کہ شراب پیے. زنا بری چیز ہے مگر دل چاہتا ہے. تو بری چیز کو مان لینا کہ یہ بری چیز کافی نہیں، بلکہ دل سے نفرت کرنا اس کے لیے کافی ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب دل کی اصلاح ہوگی. اس لیے اولیاء کرام دماغ کو سنوارنے کے بجائے دل کرتے تھے. اور پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی زندگی کا 2 مشن تھا: تعلیم کتاب اور تزکیہ نفس. دونوں ساتھ ساتھ، علم بھی ہو اور دل بھی پاک ہو جائے. اگر صرف علم ہوا تو بھی ہدایت نہیں ہوگی، اور اگر دل کی پاکی کوشش کی بغیر علم کے تو خوف ہے کہ زندقہ نہ ہو جائے. اس لیے دونوں ضروری ہے. اور اگر آپ اولیاء کرام کی مقدس تعلیم کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ تمامی اولیاء کرام اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا زمانہ حصول علم کے لیے گزارتے ہیں، اور جب علم میں وہ منتہائے کمال کو پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ تزکیہ نفس کے راستے پہ چلتے ہیں، اور ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جو ان کا علم ہے وہ ان کا عین مشاہدہ بن جاتا ہے. اللہ کو وہ حاضر و موجود مانتے ہیں، یہ علم ہے، لیکن اللہ کے جلووں کو اپنے ارد گرد محسوس کرنا یہ مشاہدہ ہے. عالم پڑھائے گا تو یہ کہے گا کہ اللہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور ولی جب پڑھائے گا تو یہ کہے گا کہ اپنے اللہ کے جلووں کو اپنے ارد گرد دیکھو، ہر گیا ہے کہ زمین رویت وحدہ لا شریک بھی رویت. کائنات کا ذرہ ذرہ خدا ہی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے. عالم کہے گا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اور ولی کہے گا دیکھ لو تمہارے ارد جو نور پھیلا ہوا ہے، غیب کی نگاہوں سے مشاہدہ کرو، یہ اللہ کا نور ہے. تو عالم علم دیتا
دیکھتا ہے اور ولی مشاہدہ کراتا ہے۔ انبیاء کرام کی مقدس زندگی کو دیکھیے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ان کو علم کے لیے بھی بھیجا گیا تھا، تعلیم کتاب کے لیے بھی اور مشاہدہ کرانے کے لیے بھی۔ انبیاء کرام جب تک جلوگر ہوتے رہے اس وقت تک اولیاء کرام اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ جلوگر نہیں ہوئے۔ ہر نبی کے ماننے والے اگر متقی ہیں تو ولی ہوتے ہیں، لیکن جو کام سرور کائنات کے بعد مشیت نے اولیاء کے سپرد کیا، یہ وہی کام تھا جو پہلے انبیاء کے سپرد تھا۔ سرور کائنات کی تشریفات سے پہلے جب بھی دنیا میں گناہ پھیلتا، برائی پھیلتی، لوگ بتوں کا سجدہ کرتے، غیر اللہ کے سامنے جھکتے، تو اللہ کسی نبی کو بھیجتا تھا۔ لیکن جب حضور کو آخری نبی بنا کے بھیجا گیا تو مشیت نے یہ فیصلہ کر دیا دین مکمل ہو گیا ہے، اب قیامت تک کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دین کو پھیلانے کے لیے کبھی خواجہ آئیں گے، کبھی داتا آئیں گے، کبھی غوث آئیں گے، کبھی قطب آئیں گے، کبھی نظام آئیں گے، کبھی فرید آئیں گے۔ یعنی وہی کام جو سرور کائنات کی خاتمیت سے پہلے انبیاء کرام کے سپرد تھا، وہی کام حضور کے خاتم النبیین ہونے کے بعد جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو قیامت تک یہ ذمہ داری اولیاء اور علماء کے سپرد کر دی گئی۔ یہ وہی مشن ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام لے کر کے جلوگر ہوئے تھے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ولایت کی اہمیتوں کا انکار کرتا ہے تو دراصل وہ نبوت کے مشن کا انکار کر رہا ہے، اس کام کا انکار کر رہا ہے جس کے لیے اولیاء کرام کو بھیجا گیا ہے، انہیں مبعوث کیا گیا، انہیں پیدا کیا گیا ہے، انہیں سنوارا گیا ہے، آراستہ کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے اگر کسی کو کسی ملک میں آپ سفیر بنا کر کے بھیجیں تو اس ملک کے قواعد سے، حالات سے، زبان سے واقفیت ہونی ضروری ہوتی ہے۔ جب اولیاء کرام کو یہاں بھیجا جاتا ہے تو ان کو پہلے تربیت دی جاتی ہے، ٹرین کیا جاتا ہے اللہ کی جانب سے، انہیں سنوارا جاتا ہے، انہیں آراستہ کیا جاتا ہے، ان کی نگاہوں کو، ان کے قلب کو پاکیزہ کیا جاتا ہے، ان کی نگاہوں کو جلووں سے بھر دیا جاتا ہے کہ جس پہ وہ نگاہ ڈالتے ہیں وہ بھی منور ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذکر کا جہاں تک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ذکر جب آپ کرتے ہیں تو آپ کا دل صاف ہوتا ہے، اور پھر دل صاف ہوتے ہوتے ایک ایسا مقام آتا ہے کہ اللہ کے ولی کا دل آئینہ بن جاتا ہے، اور آئینے کے سامنے جو بھی نقش و نگار ہوگا وہ آئینے میں اتر آئے گا۔ آئینہ ایک طرف ہو، نقش و نگار دوسری طرف ہو، تو آئینے میں سارا نقش و نگار، تمام تصویر اتر آتی ہے۔ ذکر الہی کے ذریعے سے اس کا دل لوح محفوظ کے سامنے ہو جاتا ہے، اور لوح محفوظ کی تمام تحریریں اس کے دل میں اتر آتی ہیں۔ اس لیے رومی نے کہا ہے لوح محفوظ پیش ہے اولیاء کرام کی نگاہوں کے سامنے لوح محفوظ ہوتا ہے، جو بولتے ہیں مقادیر الہی کو دیکھ کے بولتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کو دیکھ کر کے بولتے ہیں، ان کے دل کے سامنے لوح محفوظ ہوتا ہے، وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کے دل میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اگر آپ آئینے میں ایک تصویر کو منقش کریں اور اس آئینے کو کسی ایسے آئینے پر منتقل کر دیں جو اس کے سامنے رکھا ہوا، ایک آئینہ ہے جو تصویر جمال کو، تصویر کو اتار رہا ہے، اس کے سامنے دوسرے اور تیسرے اور چوتھے آنے ہیں، تو جتنے آئینے ہوں گے سب میں وہ تصویریں اتار جائیں گے۔ یہی بہار ہے کہ اولیاء کرام کے سامنے جن نیک بندوں کے پاکیزہ اور صاف دل ہوتے ہیں ان میں بھی اولیاء کرام کے جلوے اتر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ایک اللہ کے ولی نے پوری دنیا سنوار دی ہے، پوری دنیا آراستہ کر دی ہے۔ انبیاء کرام کی زندگیاں دیکھیے، تمامی انبیاء کرام کو کتاب بھی دی گئی اور معجزہ بھی دیا گیا۔ اگر صرف پڑھا دینا کافی ہوتا تو صرف توریت دے دی جاتی، زبور دے دی جاتی، انجیل دے دی جاتی، مگر پڑھانے کے ساتھ ساتھ دکھانا بھی ضروری تھا۔ اس لیے کتاب بھی پڑھائی اور عصائے موسمی بھی ہے، آسمان سے مائدہ بھی اتر رہا ہے، پتھروں سے چشمہ بھی پیدا ہو رہا ہے، سمندر میں راستہ بھی پیدا ہو رہا ہے، مردے بھی زندہ ہو رہے ہیں، بیمار صحتیاب بھی ہو رہے ہیں۔ یہ معجزے کیوں دکھائے گئے تھے؟ اس لیے دکھائے گئے تھے کہ معجزے کے ذریعے سے انسان نبی کو مانے گا اور نبی کو مان کے خدا کی بارگاہ تک پہنچے گا۔ تو پتہ ہی چلا ہر دور میں دو طرح کے انسان رہے ہیں،
کچھ انسان جاننا چاہتے ہیں، کچھ انسان دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو جاننا چاہتے ہیں اسے اللہ کے نبی کتاب سکھاتے ہیں، اور جو جاننا دیکھنا چاہتے ہیں انہیں اللہ کے جلوے دکھا دیتے ہیں۔ جب وہ کام جو پہلے انبیاء کرام کا تھا وہی کام جب اولیاء کرام کے سپرد کیا گیا تو ان کو بھی دو طاقتیں دی گئی، علم کی طاقت بھی اور مشاہدے کی طاقت بھی۔ ولی کی بارگاہ میں بھی اگر آپ پہنچے تو بہت سے حقائق کا وہ مشاہدہ، غیب کے حقائق کا مشاہدہ کرا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دوزخ موجود ہے، وہ دوزخ دکھا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جنت موجود ہے، ہمارا عقیدہ ہے، وہ جنت دکھا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حشر موجود ہوگا، ابھی آنے والا ہے، مگر اللہ کا ولی دکھا دیتا ہے، اس لیے کہ ان کو مشاہدہ کرانے کی طاقت دی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ سب کہانیاں ہیں تو پھر انبیاء کرام کو معجزات کیوں دیے گئے؟ اگر تم ہدایت کے نبی کے معجزے کو مانتے ہو تو ہدایت کے لیے ولی کرامت کو بھی تسلیم کرو۔ وہی مشن جو انبیاء کرام کا تھا وہی مشن اولیاء کرام کا بھی ہے، جو آج ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم اور مشاہدے میں بنیادی فرق ہے۔ علم ذہن کو تسکین دیتا ہے اور مشاہدہ نگاہوں کو دکھا دیتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو سمجھنے کے بعد انسان بہت سی باتوں سے، بہت سے خیالات سے اور بہت سے شبہات سے پاک ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھیوں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ جہاں علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں ولی کی قوت مشاہدہ سہارا دیتی ہے۔ علم سے مراد وہ ظنی علم ہے، علم قطعی نہیں ہے۔ علم قطعی تو عین مشاہدہ ہے، عین الحق ہے، عین الیقین ہے، حق الیقین ہے۔ جہاں علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے، ایسی ہزاروں مثالیں اولیاء کرام کی مقدس زندگیوں میں ہیں کہ جہاں علم، اقتدار، قوت اور توانائی کام نہیں کر سکی ہے وہاں کسی ولی کی ایک نگاہ نے کام کیا ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق مستور عامر، آپ جانتے ہیں جلال الدین رومی اپنی درسگاہ میں الہیات کا درس دے رہے ہیں۔ بڑا مشکل ٹاپک ہے یہ، خدائے وحید و قدوس کی ذات اور صفات سے بحث ہوتی ہے اس موضوع پر۔ ایک دیوانہ آگے کھڑا ہو گیا درسگاہ کے دروازے پہ، اس کا رومی کیا کر رہے ہو؟ کہا دیوانے جا، یہ تیرے سمجھنے کی بات نہیں ہے، کجا مجنوں کجا مکتب کی بکواس، جا کسی صحرا میں کسی لیلا کو تلاش کریے، مدرسہ ہے، یہ درسگاہ ہے۔ دیوانے نگاہ اٹھائی تو کتب خانے میں آگ لگ گئی، کتابیں جو سامنے پہ اٹھا کے حوض میں ڈال دیا۔ جناب رومی نے کہا یہ کیا ہوا؟ نگاہیں اٹھائیں، کتب خانے کی آگ بجھ گئی، حوض سے کتابیں نکالی تو بھیگی بھی نہیں تھی۔ جناب رومی نے کہا حضور یہ کہا، یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، تم اللہ کو حروف اور کتابوں میں سمجھتے ہو اور ہم نے اللہ کے انوار کو اپنے دل میں اتار رکھا ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تنویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ درسگاہ چھوڑ دی انہوں نے، ان کے قدموں پر آگے اور اعتراف کیا، مولوی ہرگز نہ شد ملائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ اگر وہ مولوی ہوتے، صرف عالم ہوتے، صرف مبلغ ہوتے تو 1000-2000 افراد اسلام آ جاتے، کچھ طلبہ چھوڑ کے جاتے، مگر اللہ کے ولی کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد، شمس تبریز نام تھا ان کا، دامن سے وابستہ ہونے کے بعد شمس تبریز کے دامن سے، جانتے ہو کتنے عظیم ہو گئے؟ آج بھی ان کے آستانے سے لاکھوں افراد فیضیاب ہو۔ آج بھی ان کی مثنوی کے بارے میں کہا گیا ہے ہست قرآن در زبان پہلوی، فارسی میں قرآن کے مفاہیم کو منتقل کر دیا ہے حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالی نے۔ میں بھی بتا رہا تھا کہ بڑا گہرا تعلق تھا ہمارے تاجداروں کا اولیاء کرام سے۔ جب تک تاجداروں کا، ہمارے ارباب اقتدار کا، ہمارے سلاطین کا رشتہ اولیاء کرام کے نالین اور جوتیوں سے رہا، ان کے اقتدار کوئی چرچا نہیں کر سکا۔ لیکن جب ان کا رشتہ اولیاء کرام سے ٹوٹ گیا، اہل اللہ سے ٹوٹ گیا، دین سے ٹوٹ گیا، تو دنیا کی طاغوتی قوتوں نے انہیں اپنا لقمہ تر بنا لیا۔ آپ اگر تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، تاریخ کا وہ حصہ جو کم و بیش 12ویں صدی تک، بلکہ 13ویں صدی تک اولیاء کرام کے غلبے کا حصہ تھا، اس وقت تک دنیا چیلنج نہیں کر سکی تھی اولیاء کرام
ہمارے سلاطین کو، ہمارے بادشاہوں کو. عزیزان ملت، آج سے 300 سال پہلے تک، 250 سال پہلے تک پورے بر صغیر پر، تبت سے لے کر افغانستان تک ہمارے سلاطین کا غلبہ تھا. مگر یہ وہ سارے سلاطین تھے جو اولیاء کرام کی جوتیوں کے اٹھانے والے تھے، ان کی بارگاہوں میں جا کر کے دعائیں کرانے والے تھے. اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. ہلاکو اور چنگیز کی فوجوں نے بغداد کو تباہ کر دیا. بغداد کی تباہی کے بعد ان کا دوسرا نشانہ ٹرکی تھا. ہم ٹرکی پہ حملہ آور ہوں گے. قونیہ کے قریب فوجیں ہلاکو اور چنگیز کی آگے بڑھ گئیں، پڑاؤ ڈالا انہوں نے. قونیہ کے لوگ حضرت جلال الدین رومی کی بارگاہ میں گئے، وہی جو ایک اللہ کے ولی کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے تھے. گئے اور کہا حضور والا بڑے وحشی ہیں یہ لوگ، بغداد کو خاک و خون میں نہلا دیا انہوں نے، اب ہمارے شہر میں آ رہے ہیں، حملہ آور ہونے والے ہیں، اب ہماری عزت و آبرو اور ہماری جان محفوظ نہیں ہوگی. تو پہلے حضرت رومی نے کہا، جلال الدین رومی نے، میں تم سے کہا نہ کرتا تھا کہ توبہ کرو، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنی غلطیوں سے باز آ جاؤ، اللہ کا عذاب آئے گا. جن لوگوں نے گناہ کیا تھا بغداد والوں نے اپنے اولیاء کا مقدس راستہ چھوڑ کر کے عیاشیوں کا راستہ اختیار کیا تھا، محلات سجائے تھے، ہزاروں حرم پالی تھی انہوں نے. ان کا عذاب یہ ہوا کہ وہ تباہ کر دیے گئے. تم بھی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، خوف یہ ہے کہ تم تباہ کر دی جاؤ. فرید الدین عطار شہید کر دیے گئے. تاتاریوں نے اللہ کے بہت بڑے ولی جناب عطار کو شہید کیا. مشیت سے جنگ نہیں کرتے ہیں اولیاء کرام. جب وہاں کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اولیاء خاموش رہتے ہیں. یہ پھر مشیت کے خلاف دعا نہیں کرتے ہیں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں بغداد تباہ ہو رہا ہے، غوث پاک کیا کر رہے ہیں؟ دلی تباہ ہو گیا، خواجہ نظام نے کیا کیا؟ یہ اللہ کی مشیت کے پابند ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں اللہ کی مشیت کیا چاہتی ہے. اگر اللہ کی مشیت کسی قوم کو اس کے گناہوں کی بنیاد پر سزا دینا چاہتی ہے تو یہ اولیاء کرام ہاتھ نہیں اٹھاتے، یہ خاموش رہتے ہیں. یہ اس کا مطلب اس کے پاس قدرت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، یا دعا کی طاقت نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مشیت الہی دیتے ہیں. فرید الدین عطار کی بارگاہ میں بھی لوگ آئے تھے کہ حضور دعا کیجئے، کہا نہیں، مشیت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب تم جنگ کے لیے تاتاریوں سے نکلو. لرزہ بر اندام تھے لوگ، نہیں نکلے تو آپ خود تلوار لے کے نکلے. بوڑھے تھے، تاتاریوں سے جنگ کی، انہیں گرفتار کر لیا گیا. جب گرفتار کر لیا گیا تو تاتاریوں نے کہا، چنگیز کی فوج نے، اس بڈھے کو کہاں لے جائیں گے؟ 2-4 کلو غلے کے بدلے میں بھیج دو اس کو کہیں، کہانی میں بہت قیمتی ہوں. انہیں شہید کر دیا گیا. تو فرید الدین عطار شہید ہوئے تھے نا، ان کو سامنے رکھ کر کے حضرت پیر رومی نے کہا، مولا روم نے، کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ کہا حضور بچا لیجیے، ہم توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے، آئندہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا. تو آپ ایک پہاڑی میں تشریف لے کے ایک کسار کھینچا اور اللہ کے بعد مشروع ہوئے. تاتاریوں کی فوجیں آئیں، انہوں نے دمدمے سے، انجینئر سے پتھر پھینکے، پتھر آپ کے قریب نہیں پہنچے، اور بعض پتھر پلٹ کے فوجیوں کے اوپر گر گئے. اس کے کمانڈر ان چیف نے کہا کہ نہیں، یہاں کوئی جادوگر ہے، یہ پوری دنیا اس کے حصار میں، نکل چلو یہاں سے، اور قونیہ بچ گیا. عزیزان الاسلامی، آجیوں کا مزار پاک مرکز عقیدت سے. تو میں کہنا چاہتا ہوں، ایک دور ایسا تھا کہ ہمارے سلاطین، ہمارے حکمراں جب مصیبت پڑتی تھی تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے تھے، ان کے حضور میں جاتے تھے. محبتوں کا رشتہ تھا، احترام کا رشتہ تھا، عقیدت کا رشتہ تھا. لیکن جب سے یہ رشتہ ختم ہو گیا ہے، مذاق کیا جانے لگا ہے، مولویوں کا ملا کہا جانے لگا ہے، ان کی روایات کا مذاق کیا جانے لگا ہے، دین کو ٹھٹھا بنا دیا گیا ہے. جب سے ہمیں باطل قوموں کے حوالے کر دیا گیا ہے، ہمارے دشمنوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، جو شخص نماز کو قصدن چھوڑے گا اللہ اس سے اپنے ذمے کا ہاتھ اٹھا لے گا، جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے. یہ حال ہمارا ہو چکا ہے. اولیاء کرام سے تعلق، اولیاء کرام سے رشتہ یہ ضروری. حضرات گرامی، اور آگے بڑھیے تو ہزاروں ایسے واقعات آپ کو ملیں گے. یہی ملتان کی سرزمین ہے، ملتان تک ہلاکوں کی فوجیں پہنچ چکی. ملتان کے باہر ڈیرا ڈال رکھا تھا انہوں نے. بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بارگاہ میں ملتان کے نواب آئے اور کہا، حضور باہر ان کی فوجیں
पहुंच चुकी, मुल्तान तबाह होने वाला है। कहा जंग के लिए तैयार, कहा हम जंग करने नहीं कर सकते। कहा अपनी तीर और कमान लाओ, तीर और कमान को लिया, कुछ दुआ पढ़ी और कहा जाओ और उनकी मिंजनीर पर मारो इसे, यानी उनकी तोप पर तीर से मारो। वो हैरत, हुजूर हमारा तीर क्या करेगा? कहा तुम जाओ मारो, अगर नहीं मार सकते तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने तीर मारा और तोप जो है फट गई, लोहे की तोप। और फिर तातारियों ने समझा कि मुल्तान के ताजदार के पास कोई ऐसा असलहा है कि जिसके जरिए से हमारी तोप कामने के बाद वापस हो गए। तो ये होता था कि जब भी कोई मुश्किल मकाम आता था तो लोग औलिया किराम की बारगाह में जाते थे। आज तक अगर हमारे ममालिक किसी तरह से सबले हुए हैं तो औलिया किराम के मुक़द्दस ताल्लुकात की बुनियाद पर, उनसे एहतराम की बुनियाद पर। लेकिन ये धीरे धीरे एहतराम कमजोर होता चला जा रहा है और अब इक़्तिदार या तो अय्याशों के हाथ में आ रहा है या बदअक़ीद अफराद के हाथ में। जो औलिया किराम तो औलिया किराम है, नबी को भी जिंदा नहीं मानते हैं, उनका भी एहतराम नहीं करते हैं, उनकी शान में गुस्ताखियां करते हैं, उनके वालिदैन को काफिर कहते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दौर इंतहाई खतरनाक दौर है। या तो ज़माने इक़्तिदार ज़ानियों और शराबियों और बदकिरदारों के हाथ में होगी, या ऐसी बदअक़ीदा जमात के हाथ में जिसका रिश्ता अल्लाह के नबी से और अल्लाह के वलियों से छूटा हुआ होगा। खुदा वो दिन न लाए, वो दिन इस्लाम के ज़वाल का और मुकम्मल तौर पर तबाही का दौर होगा। आप औलिया किराम ज़िंदगी देखिए, उनके मुक़द्दस हुज़ूर ख्वाजा खाजगान के पोते मुरीद हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, इनके परदादा ये महमूद गज़नवी के जमाने में थे। महमूद गज़नवी जो बादशाह थे, इतने बड़े बादशाह की जिन्होंने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए थे, 17 टाइम। और हिंदुस्तान का जो गुरूर था वो खुद जिसे सोमनाथ कहते हैं उसे तोड़ा था उन्होंने। महमूद गज़नवी ने अपनी बहन का रिश्ता बाबा फरीद के परदादा से तर्क किया। उनका हुजूर वो कुटिया में रहते हैं, झोपड़े में रहते हैं, और आप बादशाह हैं, फातिह हिंदुस्तान हैं। गजनी से चल करके आपने हिंदुस्तान के राजाओं को जमीन पे लटा दिया है। आपकी बहन जो नाजो नेमतें पली हुई हैं उनके पास कैसे रहेंगी? कहा तुम नहीं जानते हो, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरा रिश्ता हज़रत फारूक आजम की नस्ल से कायम हो जाए। वो फारूकी हैं, मेरी बहन झोपड़े में रहे, फाका करे, पैबंद पहने, मगर फारूक आजम से रिश्ता तो कायम हो जाए, इसलिए मैं ये रिश्ता करूंगा। रिश्ता पहुंचाया गया। हजरत के दादा ने फरमाया बच्ची से पूछो तैयार है मेरी कुटिया में रहने के लिए? वो भी तैयार थी, परवरदत। और फिर वही बुजुर्गों से ताल्लुक था कि उसी खानदान से जिनमें नानिहाल हजरत महमूद गज़नवी का है और दादीहाल फारूक आजम का है, उससे बाबा फरीद पैदा होते हुए नजर आते हैं, जो आगोशे ख्वाजा गिरामी और खुतबे पाक के परवरदा भी हैं और आफ्ताब विलायत भी हैं, महताब विलायत भी। ये औलिया किराम से रिश्तों की वजह थी। मौलाना ने तमहीद बांधी थी, बहुत उम्दा मुकर्रिर हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। देखा हुआ नहीं है इनके अंदर, वैसे ही बैठते रहते हैं जैसे कोई आम सादी बैठा हो। तो जब तक ये मामा न बांधो और जुब्बा न पहनो, ताम झाम न हो, उस वक्त तक लोग आने की समझने के लिए तैयार नहीं होते। बैर क्या, तो अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तुलसी पढ़िए, अल्लाह सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनी वल करम वाली किराम। तो मैं उन्होंने यही तमीज़ की, ज़मानी एतबार से भी और मकानी एतबार से भी, टाइम और स्पेस दोनों के एतबार से औलिया किराम से ताल्लुक होना चाहिए, और ये ताल्लुक तुम्हें ताकत देगा और तवानाई अता फरमाएगा। महमूद गज़नवी इसी अकीदत का ये आलम था कि उसने एक मर्तबा अपने गुलाम अयास के बेटे, जिनका नाम मोहम्मद था, कहा ए अयास के बेटे यहां आओ। तो अयास को डर लगा कि आज नाम से नहीं बुलाया, अयास का बेटा कहाँ है? गए और कहा कि हुजूर वाला बच्चे से कोई गलती हो गई, आपने इसका नाम नहीं लिया, अयास का बेटा कहाँ है? कहा देखो इनका नाम मोहम्मद है और आज तक मैंने कभी ये नाम बगैर वजू के नहीं लिया। ये अदब था एक ताजदार का, एक फातिह हिंदुस्तान का, उस जात का कि जिसके बेपनाह एहसानात हैं। महमूद गज़नवी अपनी ताकत और कुव्वत के एतबार से गलबा हासिल न करता तो बाद में न शहाबुद्दीन नजर आते, और न दूसरे अफराद नजर आते, न लोधी नजर आते, न मुगल नजर आते, कोई भी नजर नहीं आता।
उस शख्स ने बुनियाद डाली है हिंदुस्तान में इस्लामी इक़्तिदार की और इस्लामी शौकत की और ये औलिया इकराम की बुनियाद। अबुल हसन खरकानी के मुरीद थे वो। एक दफा उन्होंने अपने शेख से पूछा कि हुजूर वाला आपके शेख का आलम क्या था? कहा हुजूर क्या कहते हैं आप, जो देख लेता मुसलमान हो जाता। तो दिल में शुबा हुआ कि अबू जहल और अबू लहब और जिंदगी भर रसूल पाक को देखा, मुसलमान नहीं हुए, और हज़रत बायज़ीद इतने बड़े थे कि लोग मुसलमान देखने से हो जाते। इस शुबहे का इजहार किया तो आपने फरमाया अबू जहल और अबू लहब रसूलुल्लाह को नहीं देखा था, मोहम्मद ने अब्दुल्लाह को देखा। अब्दुल्लाह के बेटे को देखा था, अपने जैसा बशर देखा था, इसलिए इस्लाम नहीं लाए। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखते तो जरूर इस्लाम लाते। अबू बकर उमर ने, उस्मान गनी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा था, सिर्फ मोहम्मद अब्दुल्लाह को नहीं देखा था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बादशाहों का रोल रहा है, ये उनका तरीक़ाकार रहा है। आइए ख्वाजा आज़म की मुक़द्दस सरजमी पे देखिए कि बादशाहों ने किस तरह से उनकी बारगाह में अक़ीदत की नजरें पेश की। ख्वाजा आज़म अल्लाह के रसूल की अता है, अता रसूल कहते हैं। आपने इल्म दीन और तरबियत रूहानी के बहुत असफार किए हैं। खुरासान है, अफगानिस्तान के तमाम इलाके हैं, ईरान के बहुत से इलाके हैं, पूरा बगदाद है, शाम का इलाका है, मिस्र का इलाका है। ये तमाम इलाके जहां जहां भी औलिया कराम फिर जहां जहां भी असातिज़ा थे वहां दौरा फरमाते रहे, तशरीफ ले आते रहे। आपकी जिंदगी में तब्दीली भी एक वली की निगाह करम से हुई। आपके वालिद का मिसाल बहुत पहले हो गया। आप उस तरके में आपको एक बहुत बड़ा बाग मिला था, उसमें एक पंचक्की थी, उसको आप देखते थे, निगरानी करते थे, फलों से लदा हुआ बाग। उसकी आधी कमाई से, आधी आमदनी से घर का खर्च चलाते थे और आधी खैरात किया करते थे। हम तो 2%, 2.5% नहीं दे पाते हैं ना। महमूद गज़नवी नहीं, बल्कि हजरत ख्वाजा पाक आधी आमदनी खैरात किया करते थे, आधी। जब इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो हक पा लेता है। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक भलाई नहीं पा सकते हो जब तक कि अपनी महबूब तरीन शय को अल्लाह के रास्ते में खर्च न करो। ये आधा खर्च करते थे। एक रोज उनके बाग में एक मजदूब आए, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, देखा कोई फकीर आए हुए हैं, बेहतरीन फल तोड़ा, उनकी बारगाह में पेश किया। ये नहीं कि कोई दीवाना होगा, जी नहीं, वहां तलाश करते रहते थे लोग। हजरत ने उन्हें देखा, इब्राहिम कंदोजी नाम था। उन्होंने देखा एक नौजवान सालेह को चेहरे से नूर बरस रहा था, इंतहाई जमील और राना, इंतहाई हसीन और जमील, हसनी भी थे और हुसैनी भी थे, दोनों रिश्ते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखा, देखते रहे वो फकीर इब्राहिम कंदोजी। उसके बाद कहा आपने मुझे फल दिया है, मैं भी कोई पेश करना चाहता हूँ। अपनी झोली से सूखी रोटी के टुकड़े निकाले और कहा ये खा लो। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं मालदार आदमी हूँ, बागों का मालिक हूँ, ये सूखी रोटी क्यों खाऊं, फकीर दे रहा है। आपने खाया और दिल की दुनिया बदल गई। अजीब कैफियत हुई आपकी। और उसके बाद एक गशी की कैफियत तारी हुई, जिसको हम कहते हैं महवियत का आलम हुआ। और जब आंख खोला तो वो बुजुर्ग गायब थे, इब्राहिम कंदोजी मौजूद नहीं थे। माँ के पास गए और कहा कि मैं दस्तबरदार होना चाहता हूँ दुनियादारी से। बाप को बेच दिया, आधा सरमाया माँ के लिए रखा ताकि वो अपना खर्च चला सके, आधा खैरात कर दिया जो उनका मामूल था। और उसके बाद तालीम के लिए निकल चुके। जरूरी तालीम तो हो चुकी थी, 16 साल की उम्र तक आलिम हो चुके थे, मगर मजीद तरबियत और तालीम के लिए पूरी दुनिया में घूमते रहे। और घूमते घूमते वो ख्वाजा आज़म हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे। वहां आपने कई चिल्ले की एक मुद्दत गुजारी और फिर देखा कि आका फरमा रहे हैं तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। हजरत उस्मान हारूनी या हरवनी से मुरीद हो चुके थे, उनसे भी इजाजत ली। उन्होंने कहा कि हुजूर ये फरमाया अजमेर जाना है। अजमेर पहली बार सुन रहे थे, हिंदुस्तान देखा नहीं था। बारगाह रसूल ने अर्ज़ किया कि हुजूर मैंने न हिंदुस्तान देखा है और न अजमेर को जानता हूँ। तो आकाए दो जहां ने उनकी निगाहों के सामने हिंदुस्तान का पूरा नक्शा फैला दिया और अजमेर की वो जगह बता दी जहां तुम्हें कयाम करना है। इसीलिए हम उनको अताए रसूल कहते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो सरवरे कायनात की अता है, अनीसे देखता की बख्शिश है। वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए और फिर आपने देखा कि कितने अजीम कमालात उनकी जिंदगी से वाबस्ता हैं। कमोबेश 1 लाख अफराद राजपूत, राजस्थान राजपूतों की जमीन है और ये राजपूत बड़ा आक्रामक होता है। लोग मुसलमान होने के बाद भी अभी तक राजपूताना नहीं छोड़ा समाज।
بعد بھی اسلام کی محبت، اسلام کا اخلاق، اسلام کی قدر، اسلام کا جھکاؤ، اسلام کا توازن ان راجپوتوں کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ اب بھی یہ پکڑ ہے، راجپوت ہیں تو وہ کافر راجپوت، جب مسلمان راجپوت کا ہی عالم ہے تو کافر راجپوتوں کا کیا عالم رہا ہوگا؟ انتہائی سخت، انتہائی دشمن اسلام کے، جہاں جہاں مسلمان پائے جاتے انہیں قتل کر دیتے تھے۔ غالباً اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ کو بھیجا تھا تاکہ حالات کی تقدیر بدلے، زمین کا نصیبہ بلند ہو، زمین کی حیثیتیں بلند ہو جائیں۔ اس لیے آپ وہاں تشریف لائے اور جیسی آپ 40 اولیاء کرام یا فقراء کے ساتھ آئے تھے، سبوں نے آنا ساگر پر قیام فرمایا۔ اگر کبھی آپ جائیں گے تو اجمیر سے باہر ایک پہاڑی ہے، اسے اس کے قریب چشمہ بہتا ہے، سیل ہے، اسے آنا ساگر کہتے ہیں، وہاں قیام فرمایا۔ بادشاہ کے کارندے پہنچ گئے، اٹھ جاؤ یہاں سے، تم لوگ کون ہو؟ اجنبی ہو، کیوں آئے ہو یہاں؟ یہاں تو بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ آپ اونٹ کے کہا ٹھیک ہے بیٹھے رہیں گے۔ اونٹ لائے گئے، بٹھالے گئے، شام کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھ نہیں پا رہے ہیں، سب بیٹھے ہی رہ گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ ہم نے گستاخی کی، آئے معاف کر دیجیے گا، اونٹ نہیں اٹھ رہے ہیں۔ آپ نے معاف کیا اور پھر اٹھ گئے۔ اس کے بعد یہ محسوس ہوا جادوگروں کے ٹولہ آ گئے، جس کے کہنے سے اونٹ بیٹھا رہتا ہے۔ ہر دور میں اللہ کے نیک بندوں پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا گیا، انبیاء کرام میں لگایا گیا، سرکار دو عالم میں لگایا گیا، جناب موسیٰ کا مقابلہ جادوگروں سے کرایا گیا، تو اولیاء کرام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ چنانچہ آپ اور پھر پورے ملک کے جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ وہ جادوگر ان پہ آگ پھینکتے، آپ نے ایک حصار کھینچ رکھا تھا، آگ کے شعلے وہاں سے نہیں پہنچ کے سرد ہو جاتے۔ انہوں نے آپ کے اوپر شیر چھوڑا، شیر سجدہ ریز ہو گیا۔ ہاتھی چھوڑے چنگھاڑتے ہوئے، ہاتھی دیوانے ہاتھی، وہ گئے اور حصار کے اندر نہیں جا سکے۔ جب یہ تمام مراحل، اس کے بعد جے پال جوگی آیا اور اس نے اپنے کو فضا میں اچھال دیا، یعنی فضا میں اوپر اڑنے لگا وہ، تو آپ نے اپنی نالین کو حکم دیا جس کی خبر ہو، آپ کی نالین نے پرواز کیا، اس کے سر پہ پڑتی ہوئی نیچے لا کر رکھا دیا، توبہ کیا، اس نے مسلمان ہو گیا۔ یہ سارے معاملات ہوئے اور کسی بھی طریقے سے وہ قابو نہیں پا سکے حضرت خواجہ پاک کے اوپر، اور دن بدن ان کی روحانیت بڑھتی رہی۔ وہاں بربلا ذکر ہوتا تھا، ذکر سے پورا ماحول گونج جاتا تھا۔ ذکر جہر، چشتیوں کا معمول ہے ذکر جہری، اللہ کا ذکر بالاعلان زور کے ساتھ کیا کرتے تھے، پورا ماحول ذکر کی فضا سے گونج جاتا تھا، اور یہ ان کو بہت برا لگتا تھا۔ یہ فقیر آئے ہیں، یہ مسلمان آئے ہیں، وہاں تو پانی بھی نہیں پینے دیتے تھے، انا ساگر کے پانی کو بند کر دیا۔ آپ نے اپنے ایک مرید سے کہا ایک پیالے میں پانی لاؤ، وہ پانی لایا اور آپ نے انگلی رکھی تو پورا انا ساگر سے بٹایا۔ جہاں تالاب تھا، جہاں چشمہ تھا، جہاں جھیل تھی، آج بھی ہے وہ خاک اڑنے لگی۔ اب پورا اجمیر پیاسا ہو گیا تو لوگ آئے معاف کر دیجئے، تو آپ نے پیالہ پھر ڈال دیا اور پھر وہ موجے مارنے لگا۔ اس طرح کے ہزاروں کرامتیں ہیں جو ان کی ذات سے منسوب بھی ہیں، اور تسلسل کے ساتھ 801 سال سے روایت ہو رہی ہے۔ یہ عرس ان کا 801 سال ہو گئے ان کی وصال کو 6 رجب۔ حضور خواجہ اعظم کی ان تمام عظمتوں کا احترام پوری دنیا نے کیا ہے، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ حج پاک کے بعد دنیا کا سب سے بڑا مجمع خواجہ پاک کے مزار پہ ہوتا ہے۔ 8 سے لے کے 10 لاکھ افراد تک ہوتے ہیں، اور عالمی غیر مسلموں کا یہ ہے کہ وہ اپنی دکانیں کھولتے ہیں تو خواجہ کی چوکھٹ پہ چابی رکھ کے کھولتے ہیں۔ اگر کبھی آپ وہاں جائیں تو پہلے شاہجہانی دروازہ ہے، اس کے بعد پھر ایک اور دروازہ ہے، پھر ایک اور دروازہ، بیچ میں بازار ہے، اور پھر مزار پاک کا دروازہ ہے۔ یہ وہ مقدس آستانہ ہے جہاں ان کی عظمت کا اعتراف ہر دور میں سب نے کیا ہے۔ اکبر نے وہاں مسجد بنوائی ہے جو شان مسجد ہے سنگ مرمر کی۔ شاہجہاں نے وہاں باضابطہ طور پر چلہ کیا ہے۔ شاہجہاں اپنی بیٹی جہارہ کے ساتھ، اپنے بیٹے دارا شکوہ کے ساتھ حاضری دینے کے لیے گیا تو جے پور سے یعنی 3-3.5 میل ٹرین سے سفر ہے، میل ٹرین سے جے پور سے اجمیر تک پیدل سفر کیا اس نے، ادب کی بنیاد پہ، ہاتھی پہ نہیں بیٹھا، گھوڑے پہ نہیں بیٹھا، اس زمانے کی یہی سواری ہے، پیدل سفر کیا اس نے، کئی ہفتوں تک قیام کیا، اور جب وہاں سے واپس آنے لگا تو جہاں آرا نے خط لکھا ہے، ایک مضمون لکھا ہے، خواجہ صاحب میں آپ کی کنیز آپ کے دروازے پہ حاضر تھی، آنسوؤں سے لکھا اس نے،
اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ اپنی زلفوں سے آپ کے آستانے کی جارو کشی کرتی رہوں، جھاڑو دیتی رہوں، لیکن شریعت کی مجبوری ہے اور باپ کا حکم ہے، واپس جاری ہوں، مگر میں جہاں بھی رہوں گی اپنی پلکوں سے آپ کے آستانے کی جھاڑو دیتی رہوں گی۔ یہ اور غالباً خواجہ صاحب ہی کی روحانیت کا اثر تھا کہ گمراہ ہونے سے پہلے دارا شکوہ نے بھی سفینۃ الاولیاء نام کی مشہور کتاب لکھی ہے، جس میں اولیاء کرام کا تذکرہ اس نے اپنے طور پہ کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں پھر آپ اب تو ٹی وی کے نگاہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا 100 من کی جو دیکھ ہے وہ اکبر کی چڑھائی ہوئی ہے، 80 من کی جو دیکھ ہے وہ اورنگزیب کی دی ہوئی ہے، سمجھا، اور اب بھی وہاں کھانا 100 من ایک ساتھ، 80 من ایک ساتھ، سیڑھیوں سے لوگ چڑھتے ہیں اوپر، نیچے سیڑھیوں سے جا کے آگ لگاتے ہیں۔ ایک بچہ گر گیا تھا، یا خواجہ کہا لوگوں نے، دیکھ سے بچے کو زندہ نکال دیا۔ میرے جی ساتھیوں، ایسی کتنی ہی باتیں ہیں، آج بھی لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، آج بھی ان کے در سے سکون ملتا ہے، آج بھی خیال میں اثر آتا ہے۔ یہ تو خواجہ اعظم کا معاملہ ہے۔ ہندوستان میں جب راجپوتوں کا ظلم بے پناہ بڑھ گیا مسلمانوں کے اوپر، تو شہاب الدین نے حملہ کیا، شہاب الدین غوری نے۔ پہلے حملے میں بنگال سے لے کر کے اور راجستھان تک کے تمام راجا جمع ہو گئے تھے اور شہاب الدین شکست کھا گئے، مگر وہ ایک باغیرت تاجدار تھے، ایک باغیرت حکمران تھے۔ غیرت جب شکست کھاتی ہے تو اسے قرار نہیں آتا ہے۔ وہ گئے اور انہوں نے آرام کرنا چھوڑ دیا، زمین پہ سوتے تھے، بستر پہ نہیں سوتے تھے، بہت تھوڑا کھاتے تھے، ہر روز اٹھ کے کہتے تھے فوج میں بھرتی کرو، ہماری فوج بڑی ہو جائے تو ہم پھر انتقام لینے جائیں۔ سال بھر تک بھرتی ہوتی رہی لیکن فوج بڑی نہیں ہو سکی زیادہ۔ آپ ہر روز پوچھتے اپنے کمانڈر ان چیف سے کہ آپ ہندوستان پہ حملہ کرنے کے قابل ہیں، کہاں ہیں؟ ہم نے ان کی فوج دیکھی ہے، سینکڑوں راجا متحدہ فوج ہے، اسلام کے مقابلے میں سب متحد ہو گئے ہیں، آپ شکست کھا جائیں گے۔ پھر اس کے بعد روز نصیبہ بیدار تھا، دیکھا ایک بزرگ تشریف لائے ہیں، بڑا نورانی چہرہ ہے، اور فرمایا شہاب الدین دیر مت کرو، انتظار کرو، ہمت کرو، ہندوستان تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ صبح اٹھا اور اس نے اپنے خواب کی بنیاد پر حکم دیا کہ کچھ کیا جائے۔ کمانڈر چیف نے کہا حضور بہت یہ خودکشی ہوگی، ہماری فوج بہت چھوٹی سی ہے۔ کہا کہ میں نے جس چہرے کو دیکھا ہے وہ چہرہ جھوٹا نہیں، میں خود نہیں جا رہا، مجھے بلایا گیا ہے، ہندوستان کی زمین نے آواز دی، ہندوستان کی دھرتی نے بلایا، میں چلنا ہوگا۔ اس کے بعد فوج نے کوچ کیا، اجمیر کی سرزمین پہنچے۔ یہاں ظلم اتنا بڑھ گیا تھا کہ فقیروں کو، خواجہ صاحب کے دیوانوں کو مارا جاتا تھا، پانی روکا جاتا تھا، گھر شہر سے نکال دیا جاتا تھا، کوئی سایہ نہ پڑ جائے۔ یعنی ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ اگر کسی چمار کا ایک کانوں میں شلوک پہنچ جائے ان کی رامائن کا یا گیتا کا، تو اس کے کان میں شیشہ پلا دو، کسی مندر سے گزر جائے تو اسے مار ڈالو۔ تو مسلمانوں کو بھی اسی سطح پہ سمجھتے تھے، ظلم کی انتہا تھی۔ تو ایک روز ایک دیوانے نے آگے شکایت کی خواجہ صاحب کے حضور ظلم بہت ہو گیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، وقت آنے والا ہے، میں نے زندہ راجہ رائے پتورا کو شہاب الدین کے حوالے کر دیا۔ شہاب الدین ابھی آئے نہیں، اسی رات خواب دیکھا اور وہ آئے۔ ادھر سے ہندوستان میں عورت کی بنیاد پہ راجاؤں میں جنگ الگ الگ ہو گئی، طاقت کمزور کی بڑی آسانی سے شکست کھا لیا، راجا کو زندہ گرفتار کیا۔ تب ایک فقیر نے نعرہ لگایا، میں تو کہا کرتا تھا کہ میرے شیخ نے کہا ہے کہ ہم نے زندہ گرفتار کروا دیا ہے، شہاب الدین گرفتار کر لے گا۔ کہاں ہے تمہارے شیخ؟ کہا وہ پہاڑی پر۔ شہاب الدین گئے، دیکھا یہ وہی چہرہ اس نے خواب میں بلایا تھا۔ آپ نے اپنا تاج اتارا، ان کے قدموں میں ڈال دیا، کہا سلطان الدین تو آپ۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک انہیں عطائے رسول، غریب نواز اور سلطان الدین کے نام سے یاد کیا گیا۔ وہ بھی بہت بڑے ہیں، ہم بھی بہت بڑے ہیں، ہم کچھ کم نہیں، ہم سب بہت بڑے ہیں، خواجہ صاحب بھی بہت بڑے ہیں، وہ بہت بڑے غریب نواز ہیں، ہم بہت بڑے غریب ہیں۔ سمجھا، بڑائی کا رشتہ ہے ان سے، وہ بہت بڑے تاجدار ہیں، بہت بڑے فقیر ہیں۔ اور آج بھی ہندوستان کا مسلمان اگر باعزت طور پہ زندگی گزار رہا ہے، جتنی بھی عزت اسے میسر ہے، دینی اولیاء کرام کی نشے ختم کر دی ہے۔ ورنہ جو حالات پوری دنیا ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی مقام نہیں ہوتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں اور بزرگوں کہ خواجہ اعظم کی ہندوستان کی حقیقی باتیں، کبھی اگر آپ جہلم کی سرزمین میں جائیے گا تو وہاں حاضری دے لیجیے گا شہاب الدین کے مزار پر۔
मैं भी जाऊँगा इंशाल्लाह, बड़ी खाई ज़रूर है, एक फातिह है वो, और मुशर्रफ ने कोई और नेक काम किया हो इन्हें कहते हो मज़ार से बना जी, डॉक्टर कदीर बनवाए थे, माफ कीजिए याद नहीं, डॉक्टर कदीर ने बनवाया है, ठीक है। वो एक कायदे आज़म बानी है पाकिस्तान के, और कदीर मुहाफिज है पाकिस्तान, उसे कितना ख्याल होगा डॉक्टर हम कदीर तुरशी पढ़ी अल्लाह कै मिनट का अज़ान है जी, अभी 10 मिनट है, तुरशी पढ़ी अल्लाह डॉक्टर एक अच्छा काम किया है, अगर तो मज़ारात उखाड़े जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, औलिया के फेंके जा रहे हैं, वो तो बादशाह औलिया करम खदमत करने वाले। उसके बाद ख्वाजा आज़म ने इस बात का एहतमाम किया कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मुसलमान मजलूम थे या मुसलमानों का इक़्तिदार कायम होने वाला था, वहाँ अपने मुरीदों और मुरीदों के मुरीदों को फैला दिया गया। दिल्ली चूंकि कमोबेश 12 बादशाहों का मरकज बनने वाला था, एक के बाद दीगरे, हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से लेकर निज़ामुद्दीन औलिया तक 12 ताजदार गुजरे, वहाँ आपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को भेजा। ख्वाजा साहब के मुरीदों में ये सबसे यंग थे ये, मगर होता क्या है कि कुछ लोग वो होते हैं जिनके दिल को साफ करके खिलाफत दी जाती है, और कुछ लोगों का दिल पहले ही साफ होता है तो यूं ही खिलाफत दे दी जाती है। उन्हीं में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। जब वो दिल्ली आए तो शमसुद्दीन अल्तमश की हुकूमत थी। शमसुद्दीन अल्तमश बगदाद में सूफियाए किराम के महफिलों में गुल तराश थे, ये गुलाम थे बगदाद में, और गुल तराशा करते, गुल कहते हैं जब चराग जलता है तो ऊपर जो वो बैठ जाती है उसको चाबू से तराशते चराग जलते हैं। किसी वली की निगाह पड़ी और कहा कि ये बच्चा तो हिंदुस्तान का बादशाह है, और फिर वो बादशाह बने। तो चूंकि उनको बादशाह बगदाद के औलिया किराम की निगाह करम से मिली थी, इसलिए हर वली का बेपनाह एहतराम करते थे। मगर वो उलमा जो जाहिर परस्त होते हैं, शिकम परस्त होते हैं, रूहानियत से दूर होते हैं, दरबार में मुखालिफ थे। अकबर के जमाने से, जहांगीर के जमाने से उनका गलबा था। उन्होंने देखा कि कल के नौजवान आए हैं और इतने गालिब हो गए। बादशाह जब जमुना की सैर के लिए निकलता है, 2 मंजिला सवारी बना रखी है, ऊपर ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बैठाता है और कदमों से लिपट के आप बैठा रहता है। कहा इनका असर कम कर रहा हूं, हम तो खत्म हो जाएंगे। एक ऐसी औरत को जो हामिला थी, उसे बुलाया और कहा कि कल तुम बेपनाह दौलत का वादा किया, और कहा कल जब बादशाह सवारी पे निकले और ख्वाजा साहब के कदमों में झुका हुआ हो तो तुम खड़ी हो जाना और इंसाफ का मुतालबा करना। वो खड़ी हो गई और कहा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कहा कि आप मेरे शिकम को देख के अंदाजा कर सकते हैं। कहा बताओ वो कौन है, मैं उसे शरई सजा दूंगा। वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। कहा बेटा होगा तो गम न था, ये वो है जो आपके सर बैठे हुए हैं। इतना सुनना था कि ख्वाजा कुतुब बेहोश हो गए। फिर होश आया तो शमसुद्दीन ने पूछा, समझ ने फरमाई क्या कह रही, फिर बेहोश हो गए। तीसरी बार होश आया तो बादशाह के सामने नहीं, अपने बादशाह के सामने तगाजा किया। आवाज दी, ख्वाजा आप अजमेर में बैठे हैं और आपके गुलाम की आबरू दिल्ली में लूट ली गई है, हुजूर करम फरमाइए और फैसला कीजिए। अभी आपने आवाज लगाई थी कि देखा ख्वाजा अपने असा के सारे चले आ रहे हैं। करीब आए, पूरा मजमा सुकूत में हो गया। बादशाह उतर पड़ा सवारी से, हजरत ने कदम चूम लिया। उसके बाद कहा बेटे मेरे दीनी भाई इतनी बातें समझ लो, ये इल्जाम तो अंबिया पे लगाए गए हैं। और उसके बाद अपनी छड़ी से इशारा किया, औरत के शिकम की तरफ, बता तो किसकी औलाद है। अंदर से आवाज आई, मैं अपने बाप की जायज औलाद हूँ, मेरी माँ ने पैसे की लालच में इल्जाम आया। शमसुद्दीन ने उसका सर कलम कर दिया, लेकिन सोचता रहा काश मैंने पूछ लिया होता ये इल्जाम किसने लगाया। पता ये चला कि हजरत मसीह बचपने में गहवारे बोलते हैं, मगर नबी का एक गुलाम जब विलायत की मंजिल पे होता है तो माँ के शिकम में आवाज से मजबूर कर देता है बच्चे को। वो उनका मौजज़ा था, ये उनकी करामत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। और उसके बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गलबा शमसुद्दीन अल्तमश के जमाने में पूरे आलम इस्लाम पर रहा। ख्वाजा साहब ने ये देखा कि बेपनाह जरूरत है पंजाब की सरजमीन को, फरीद को तैयार करके पाकपट में शरीयत निकाल दिया। बहुत लंबी दास्तान इंशाल्लाह किसी मौके पे
اولیاء کرام کی تاریخ کے حوالے سے بابا فرید نے کہا دلی خالی ہو گئی، خواجہ صاحب کے انتقال ہو گئے، تو آپ نے حضرت نظام الدین تیار کے مات لیا۔ نظام پاک نے پھر حضرت صابر کو، چراغ دہلوی کو، بابا بندہ نواز یسوع دراز کو، علاؤ الحق پنڈوی کو، مخدوم اشرف جہانگیر سنانی کو پورے ہندوستان میں پھیلا دیا۔ کسی کو بنگال میں، کسی کو مشرقی ہندوستان میں، کسی کو باضابطہ دکن کی سرزمین پہ، حیدرآباد کے قریب گلبرگہ کی سرزمین پہ، یعنی اولیاء کرام جنہوں نے پورے ملک کو اسلام کی دولت سے، اسلامی اقدار اور روایات سے آشنا کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بادشاہ جھکے ہوئے تھے ان کے سامنے، ان اولیاء کرام کے سامنے، ہمیشہ ان کی بارگاہ میں مؤدب رہا کرتے تھے، اس لیے جانتے تھے کہ اللہ کا ولی عظیم تر ہوتا ہے، اس کی بڑی عظیم حیثیتیں ہوتی ہیں، دیوانہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم نے فرمایا کہ بہت سے بکھرے ہوئے بالوں اور پراگندہ حالت والے ایسے بھی ہوں گے کہ اگر قسم کھا لیں گے تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پوری فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دیوانہ ایک گلی سے گزر رہا ہے اور دو دوست ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گزر رہے ہیں، تو دیوانے سے ایک دوست کو ٹھوکر لگ گئی تو دوسرے دوست نے تماچا مارا، جس نے تماچا مارا دیوانہ تو گزر گیا، اسے محسوس بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے ولیوں نے خوف ہوتا ہے نا، غم ہوتا ہے، کوئی درد احساس نہیں کرتی، وہ تو گزر گئے، مگر جس نے تماچا مارا گر کے خون کی گولیاں کرنے لگا۔ ڈاکٹر آئے، طبیب آئے، مرض کا پتہ نہیں چلا، اسے ذرا ہوش ہے کا میں اپنا مرض پہچانتا ہوں، اسے تلاش کرو جسے میں نے مارا تھا۔ لوگ لے گئے دیوانے کے پاس، حضور اس نے گستاخی کی ہے، تماچا مارا ہے۔ کہا مجھے تماچا مارا، مجھے یاد نہیں ہے، کیوں مارا تھا؟ کہا اس کے دوست کو آپ کے سے ٹھوکر لگی۔ کہا اچھا، اس کے دوست کو جب مجھ سے ٹھوکر لگی تو اس نے مجھے تماچا مارا، تو جب اس نے مجھے تماچا مارا تو میرے دوست کو تکلیف ہوئی، اس لیے معافی مجھ سے نہ مانگے، یہ معافی میرے دوست سے مانگے۔ معافی مانگی اور اس کے بعد شفا یاب ہو گئے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کے بارے میں تاجدار جانتے تھے کہ ہمارے ممالک کی فتح، ہماری کامیابیاں، ہمارا سب کچھ ان اولیاء کرام کے صدقے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں ہمارے مسلم اکابر نے، ہمارے تاجداروں نے، خواہ وہ خلافت اسلامیہ میں قائم ہو یا نہ، اپنی حکومتوں کو استحکام بخشا ہے ان اولیاء کرام کے ذریعے سے، ان کی بے پناہ محنتوں سے۔ آپ کو معلوم ہے نظام الدین اولیاء کے زمانے میں سورشیں ہوتی رہی، ان کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں، بدعتی ہے، قوالی کرواتا ہے، امیر خسرو کو پال رکھا ہے، اس طرح کے الزامات ہوتے رہے، آپ برداشت کرتے رہے، کبھی جواب نہیں دیا۔ مگر ایک مرتبہ تغلق کو اتنا بھڑکایا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں لکھنؤ جا رہا ہوں، جنگ کرنے کے لیے فتح کر کے واپس آؤں گا تو نظام الدین کو قتل کر دوں گا۔ نظام الدین ہو گیا، امیر خسرو دوڑے ہوئے آئے، حضور اس نے خط، بڑا ظالم ہے وہ، اس نے خط کا آپ شاہپور چھوڑ دیے، دلی چھوڑ دیے، آپ کہیں اور ٹھکانے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ گیا، لکھنؤ کہتے تھے اس زمانے میں بنگال، کلکتہ کو، ڈھاکہ کو، وہ گیا، اس نے جنگ کیا۔ جب جنگ کے لیے جا رہا تھا تو نظام پاک نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے، اسے فتح تھا۔ انہوں نے کہا حضور اس نے خط کا پروگرام بنایا ہے، آپ اس کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ تو کہا ہاں، اس کی کامیابی اسلام کی کامیابی ہے، اگر وہ شکست کھا گیا تو مسلمانوں کا حال بڑا برا ہوگا۔ میں نے اس کی ذات کے لیے نہیں، اسلام کے غلبے کے لیے دعا کی ہے۔ خیر وہ فتح کر کے آیا، دلی سے 6 میل کے فاصلے پر اس کے لڑکے محمد تغلق نے ایک بڑا سا محل بنا رکھا تھا کہ میرا باپ یہاں ٹھہرے گا، پھر یہاں سے فاتحانہ انداز سے دلی میں داخل ہوگا۔ وہ وہاں ٹھہرا، جب 6 میل رہ گئے تو امیر خسرو پھر بھاگے ہوئے آئے اور کہا حضور صرف 6 میل رہ گئے، 6 میل رہ گئے ہیں آپ کے قدر کے، چھوڑ دیجیے یہ آبادی۔ تب آپ نے کہا تھا ہنوز دلی دورست، خسرو ابھی دلی بہت دور ہے۔ یہ جملہ بہت ہے، عربی اردو لٹریچر میں بھی ہو، پرشین میں مشہور، لیکن کس نے کہا تھا، کب کہا تھا، یہ لوگوں کو معلوم، تاریخ بھول گئے۔ فرمایا نظام پاک نے ہنوز دلی دورست، ابھی دلی دور ہے۔ اور ہوا یہ کہ جس رات وہ ٹھہرا، صبح آنا تو اس رات سب گری اور مر گیا۔ اور پھر محمد تغلق نے، جس نے تغلق آباد کیا ہے، اس نے ہمیشہ خواجہ صاحب کے نظام الدین قدموں سے لے گزاری۔ اگر وقت ہوتا تو میں بادشاہوں کے تعلقات کے حوالے سے بتاتا کہ جتنے بھی تاجدار گزرے ہیں، انہوں نے اپنی حکومت کو، اپنے اقتدار کو اگر بچایا ہے تو اولیاء کرام کی دعاؤں کے صدقے بچایا ہے۔ دعاؤں کے صدقے میں حضرت اورنگزیب عالمگیر کی بارگاہ میں ایک بہروپیہ آیا، بہروپیہ جو سوانگ بھرتا ہے، شکلیں بدلتا ہے، کہا حضور میں آپ کے باپ شاہ جہاں کے دربار میں بھی آتا تھا، میں خوش کرتا تھا بہروپ بھر کر کے، مجھے موقع دیجئے
کہ میں آپ کو بھی خوش کروں. کہا نہیں, میرا دل اللہ کی یاد سے خوش ہے, تمہاری ضرورت نہیں ہے. کہا حضور میں آپ کو کبھی نہ کبھی دھوکہ دوں گا. کہا جب دو گے تو میں تمہیں دربار میں رکھ لوں گا. وہ چلا گیا, دکن میں کسی کھو میں رہنے لگا, اور اس نے سوان بھرا باضابطہ کسی ولی کا جبہ پہنا, لباس پہنا, عبادت کی مخلوق جانے لگی. دکن میں حملہ کرنا تھا اورنگزیب کو, تو اورنگزیب نے سنا کہ کوئی اللہ کے ولی یہاں آئے ہوئے ہیں, بڑا پہاڑ میں رہتے ہیں, تو کہا پہلے دعا کروا لیں. گئے وہاں, اور جانے کے بعد کہا حضور دعا کیجیے. اس نے فوراً ہی بہروپ بتایا, میں وہی بہروپ کیا ہوں جناب, آپ نے کہا دھوکہ نہیں دے سکتا, میں وہی ہوں. کہا ٹھیک, میں وعدہ پورا کرتا ہوں, آ جاؤ دربار میں. کہا نہیں, ابھی تو میں نے ولیوں کی شکل اختیار کی ہے, جو ہندوستان کا تاجدار آیا ہے, اگر میں ولی بن جاؤں تو پوری دنیا میرے قدموں میں ہوگی. میں اب آپ کے دربار میں نہیں آتا, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تھا شاہان وقت کا کردار اولیاء کرام کی بارگاہ میں, یہ ان کا رول ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی. پروردگار عالم ہمیں اولیاء کرام کے درجے قدم پہ چلنے کی توفیق